الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا صدق الله العظيم۔ آج ہم چھٹے پارے سے آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ النساء کا کچھ حصہ باقی ہے، اس کے بعد سورۃ المائدہ کا آغاز ہوگا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی اہم بات کی طرف متوجہ فرمایا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کا عیب، کسی دوسرے کی برائی، اس کے اندر موجود نقص ظاہر کرے، اس کا عیب افشا کرے، تو شریعت کی نظر میں یہ بات ناپسندیدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص یہ عمل کرے کہ جس کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہو، جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو اور وہ مظلوم ہو، اور مظلوم ہونے کی حیثیت سے اپنے ظالم کے خلاف، اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے خلاف آواز بلند کرے، تو شریعت میں اس چیز کی اجازت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کسی کی برائی اعلانیہ طور پر بیان کی جائے، سوائے اس شخص کے الا من ظلم، سوائے اس کے جب کسی پر ظلم ہوا ہو۔ تو مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے خلاف آواز بلند کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں اہل کتاب کے حوالے سے کہ اہل کتاب آپ سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کتاب نازل کریں، تو فرمایا کہ یہ اگر آپ ان کی موجودگی میں ان کے سامنے آسمان سے کتاب اتار بھی دیں، نازل کر بھی دیں، تو یہ پھر بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بڑے بڑے مطالبے کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ نہیں، ہم آپ کی بات تب تک نہیں مانیں گے جب آپ ہمیں سامنے اللہ تعالیٰ دکھا نہیں دیتے، تو اللہ کو دیکھے بغیر ہم کوئی بات تسلیم نہیں کریں گے۔ تو تب ان پر خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک بادل اترا تھا اور ان پر ایک چیخ چنگھاڑ آئی تھی، جس کے نتیجے میں یہ سب ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود یہ تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ یہ تو ایسے سرکش لوگ ہیں کہ ان کے عہد شکنی کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے نہ کرنے کی وجہ سے، آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے، انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، اور یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل تو بند ہیں، ان میں تو حقیقت اور سچائی جاتی ہی نہیں ہے جو آپ ہمیں پیش کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ تو اس قدر ضدی تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں ان کے دل بند نہیں تھے، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی، جس کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہ کہتے تھے نہیں، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، اس لیے آپ کی بات اندر نہیں جاتی، اصل میں ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ اور ساتھ ہی ان کا مسئلہ یہ بھی تھا، یہ اہل کتاب کی گمراہی کے اسباب بیان ہو رہے ہیں۔ میں ان کا ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ یہ حضرت مریم کے اوپر بڑے بڑے بہتان لگاتے تھے، ان کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ انہوں نے ناجائز طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا ہے۔ اسی طرح یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے، حالانکہ انہوں نے کوئی قتل نہیں کیا تھا، نہ سولی پر چڑھایا تھا، لیکن اصل میں یہ شبے میں مبتلا ہو گئے تھے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ اسی طرح ان کی خرابی یہ بھی تھی کہ یہ بڑے ظالم تھے، ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ نے بہت سی حلال چیزیں ان پر حرام کر دی تھی، اور یہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا کرتے تھے، سود لیتے تھے حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے تھے۔ تو ان امور کی وجہ سے ان کو یہ گمراہ ہوئے، یہ اسباب تھے ان کی گمراہی کے۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ نبوت ایسا اتنا بڑا منصب ہے کہ اللہ رب العزت اس نبوت کے منصب کو آج یہ پہلی شخصیت آپ نہیں ہے کہ جہاں سے نبوت کے منصب کا آغاز ہو رہا ہے، بلکہ نبوت تو ایک ایسا منصب ہے جو کب سے چلا آ رہا ہے، بڑے عرصے سے جاری ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کام شروع ہوا، بلکہ اس سے بھی قبل حضرت آدم علیہ السلام سے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ پر آ کر یہ منصب اپنی پائے تکمیل تک پہنچتا رہا ہے۔ اور سارے پیغمبروں کا تو ہم نے آپ کے سامنے ذکر بھی نہیں کیا، کچھ پیغمبر ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور اس سے زیادہ ایسے ہیں لم نقصصہم علیک، جنہیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر بھی نہیں کیا۔
انہی میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت ہارون، حضرت سلیمان، حضرت داود، اور ایسے یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی جماعت ایسی ہے کہ جو اس سے قبل گزر چکے ہیں۔ اور اگلی بات بڑی اہم ہے جس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اے لوگو، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، یہ پوری انسانیت کے لیے ایک میسج ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس پیغمبر آ چکے ہیں اپنے رب کی طرف سے حق لے کر، لہٰذا ان پر اگر ایمان لے آؤ اور عمل اختیار کرو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کر دو گے، ناشکری کرو گے، تو اللہ کو تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہاں تمہیں اس کا نقصان بھگتنا پڑے گا۔ ایک بات اور بھی ہے کہ دین میں خرابی کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ عام طور پر دین میں جو خرابی ہوتی ہے وہ یا یہ ہے کہ اس میں افراط اختیار کیا جاتا ہے یا تفریط، یعنی یا غلو کرتے ہیں، حد سے بڑھا دیتے ہیں کسی چیز کو، یا یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا حد سے جو اس کا درجہ ہے اس سے بھی گھٹا دیتے ہیں۔ تو عام طور پر انسانوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، بعض نوافل کو وہ درجہ دے دیا جاتا ہے جو فرائض سے بھی زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، اور بعض فرائض کو بھی بالکل اہمیت نہیں دی جاتی۔ اصل شریعت اور اسلام یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو اس درجے پر رکھیں جس درجے پر اللہ نے اسے رکھا ہے۔ غلو سے پرہیز کرنا، درجہ کم کرنے سے پرہیز کرنا، اعتدال اور بیلنس کے ساتھ زندگی بسر کرنا، یہ اصل شریعت ہے۔ اور چونکہ پچھلی قوموں نے بھی اپنے ادیان میں غلو کیا تھا، اور اسی غلو ہی کا نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے ان شخصیات کو بھی خدائی کے درجے پر فائز کر دیا جو خدا نہیں تھے، جنہیں اللہ نے یہ مقام و مرتبہ نہیں دیا تھا۔ اور ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بندے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، انہیں بھی الوہیت کے مقام پر بٹھا دیا اور انہیں معبود بنا لیا، انہیں اپنے خداؤں کی فہرست میں شامل کر لیا۔ یہ بھی ایک غلو ہی کی ایک شکل تھی جو عیسائیت نے اختیار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع کر رہے ہیں کہ یہ بھی انہی شکلوں میں سے ایک شکل ہے، غلو اختیار کرنے کی۔ اس کے بعد سورۃ النساء مکمل ہو رہی ہے، پھر سورۃ المائدہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ المائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے اندر یہ اس وقت نازل ہوئی جب مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریاست تھی وہ مستحکم ہو چکی تھی، اور اسی لیے اس صورت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس صورت میں اسلام اور ایمان کے مکمل ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ اس کی تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا ہے۔ یہ اتنی بڑی آیت تھی اور اتنی اہمیت رکھتی تھی کہ اس دور کے صرف مسلمان ہی نہیں، یہودیوں کو بھی اس آیت کی اہمیت کا احساس تھا۔ اس لیے یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ یہ سوال بھی کیا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے دن کو آپ نے عید کا دن کیوں نہیں بنایا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ دن ہمارے لیے اتنا اہم تھا کہ یہ ایسے دن نازل ہوا ہے کہ جو سال میں ایک بار آتا ہے ہمارے پاس، اور وہ دن تھا عرفات کا دن۔ یوم عرفہ سال میں ایک بار ہوتا ہے، جبکہ عید سال میں دو بار آتی ہے۔ تو گویا سب سے یونیک، سب سے منفرد دن اللہ نے اس کے نزول کے لیے منتخب کیا، وہ دن ہمارے لیے پہلے سے عید کا دن ہے، اس کو عید بنانے کی ضرورت نہیں تھی، اور اللہ کی بخشش کا، مغفرت کا بھی دن ہے۔ جہاں تک اس صورت کے نام کا تعلق ہے تو مائدہ اصل میں کہا جاتا ہے دسترخوان۔ اس آیت کے اس صورت میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے پیروکاروں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتارے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہونے پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دسترخوان نازل فرمایا۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے عہد کی پاسداری کرنے کی تاکید کی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ یا بندوں کے ساتھ معاہدے کرتے ہو انہیں پورے کیا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے یہ چوپائے حلال کیے گئے ہیں، مویشی اللہ کی طرف سے حلال کیے گئے ہیں، ان کا گوشت تم کھا سکتے ہو۔ عجیب بات یہ ہے کہ آج کی دنیا میں یہ تھیوری لانچ کی گئی ہے کہ جانور یہ محترم ہے اور اسے بھی، اس کی جان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا اس کا گوشت کھانا، بعض لوگوں کی طرف سے جو گوشت نہیں کھاتے ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جانور، اس کی جان بھی محترم ہے، اس سے تکلیف ہے، اور انسان اپنی راحت کے لیے، اپنی آسانی کے لیے جانوروں کو جو اذیت پہنچاتا ہے یہ بالکل ناجائز ہے اور بالکل غلط چیز ہے۔ اس لیے
بعض اوقات لوگ اپنے ویجیٹیرین ہونے کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ بنیادی اصول کیا ہے کہ یہ ساری کائنات مسلمان کا جو ایک ورلڈ ویو ہے، کائنات کے بارے میں جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ جس کام کی اس دنیا میں اجازت دیں گے وہ جائز ہوگا، جس کی اجازت نہیں دیں گے وہ ناجائز ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ان جانوروں کے استعمال کی، ان کو ذبح کرنے کی، ان کو اللہ کا نام لے کر ذبح کر کے کھانے کی اجازت دی ہے، لہٰذا اور کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے اس حکم کو کینسل کر سکے یا منسوخ کرنے کی استطاعت یا طاقت رکھتا ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں کچھ ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جو حرام کی گئی ہیں، کہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس میں حرمت والے مہینے بھی ہیں، قربانی کا جانور بھی ہے، اور اللہ کے شاعر ان کی بھی حرمتی کرنے سے روکا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے تم یہ نہ کرو کہ تم انہیں مسجد حرام میں آنے سے روک دو۔ ہاں، لوگوں کے ساتھ نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو، برائی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اور پھر تیسری آیت میں وہ الفاظ موجود ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، جو مسلمانوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری اور بڑا عید کا دن بن کر جو آیات نازل ہوئی تھی۔ اگلی آیت میں بڑی کچھ اہم ہدایات دی گئی ہیں شکار کے حوالے سے، کہ مسلمان کے لیے شکار کرنا، ایک ہوتا ہے براہ راست شکار کرنا بندوق کے ذریعے سے یا غلیل کے ذریعے سے یا پتھروں کے ذریعے، ایک ہوتا ہے شکار کرنا کسی جانور کے ذریعے، جیسے کوئی کسی بھی کتا چھوڑ دے یا باز چھوڑ دے، اس کے ذریعے شکار کرے، تو یہ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے، اور اس آیت سے بھی، آیت نمبر 4 سے بھی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کسی جانور کو آپ نے ٹریننگ دی ہوئی ہے، کہ جیسے کتے کو بعض اوقات ٹریننگ دی جاتی ہے، سدھایا جاتا ہے، تو ٹریننگ یافتہ کتا اگر اللہ کا نام لے کر اسے چھوڑا جائے اور وہ کتا خود بھی نہ کھائے اس شکار کیے ہوئے جانور کو، بلکہ اپنے مالک کے پاس لے آئے یا شکار کر کے قتل کر کے ادھر ہی چھوڑ دے، تو پھر اس کا کھانا اس کے مالک کے لیے جائز ہو جاتا ہے، اور وہ ایک شکار کیا ہوا گویا کی چیز شمار ہوتی ہے، اگر آپ جانور کے ذریعے سے بھی اسے شکار کرتے ہیں، بشرطے کہ آپ نے اس جانور کو چھوڑتے ہوئے اس پر اللہ کا نام لیا ہو، بسم اللہ پڑھی ہو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کا جو کھانا ہے وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے، مطلب یہود و نصارہ، یہاں کھانے سے مراد کوئی دال روٹی کھانا نہیں ہے، دال روٹی تو سب کی حلال ہوتی ہے، چاہے کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، اگر اس نے جائز طریقے سے کھانا بنایا ہے تو وہ حلال ہے، اس میں کوئی نجاست یا کوئی ایسی چیز اگر شامل نہیں ہے۔ ہاں، یہ گوشت کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں، اہل کتاب میں سے کوئی شخص جو عیسائی اور یہودی ہے، اور حقیقتاً عیسائی اور یہودی ہے، کوئی سیکولر شخص نہیں ہے، تو اس نے اگر درست طریقے سے ذبح کیا ہے تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور مسلمان کے لیے حلال ہے۔ اسی طرح مؤمن پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، اور اہل کتاب کی عورتیں مسلمانوں کے مردوں کے لیے حلال کی گئی ہیں، یہ بھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرط اس کی ہے کہ تم انہیں ان کا مہر ادا کرو، اور صرف خفیہ دوستی کے لیے نہ ہو بلکہ ایک دائمی اور حلال رشتے کے لیے اگر تم ان کے نکاح میں جانا چاہو تو یہ جائز قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے وضو کے فرائض ذکر کیے ہیں آیت نمبر 6 میں، کہ وضو کے 4 فرائض ہیں، چہرے کو دھو تم اگر نماز کے لیے جاؤ، اور اپنے بازو دھو کوہنیوں تک، سر کا مسح کرو، اور پاؤں ٹخنوں تک تم دھویا کرو، یہ بھی تمہارے لیے کیا کیا گیا ہے، جائز وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اور اگر تم حالت جنابت میں ہو فتطہروا، تو پھر خوب پاکی اختیار کرو، یعنی اس حالت میں تم صرف وضو نہیں کر سکتے، تمہارے لیے غسل بھی لازمی قرار دیا گیا ہے ایسی کیفیت کے اندر، اور پھر وضو اور غسل دونوں کا متبادل بیان کیا گیا ہے، کہ اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں تم تیمم کر سکتے ہو، اور تیمم کر کے طہارت حاصل کر سکتے ہو۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی وعدے لیے تھے، اور ان سے بھی یہ کہا تھا کہ اگر وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، میرے پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور انہیں عزت اور احترام بخشیں، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، تو اللہ ان کے گناہ معاف کر دیں گے اور جنت میں داخل کریں گے۔ لیکن انہوں نے اس عہد شکنی کی، اور جب عہد شکنی کی تو اللہ کی طرف سے ان پر پھٹکار نازل ہوئی، لعنت نازل ہوئی، اللہ نے ان کے دل سخت کر دیے۔ اور یاد رکھیے، دل کا سخت ہونا، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے دل پر نصیحت اثر نہ کرے، اور صحیح بات اسے سمجھائی جائے تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اور دل کی سختی انسان کی
بدبختی کی علامتوں میں سے ایک علامت قرار دی گئی ہے۔ دل کی سختی بدبختی کی علامتوں میں سے ایک علامت قرار دی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نصارہ ہی کا ذکر کرتے ہیں، فرمایا جو عیسائی ہیں، یہ پیچھے یہود کا ذکر تھا، فرمایا عیسائیوں سے بھی اللہ نے وعدے لیے تھے، لیکن انہوں نے بھی اپنے وعدے پورے نہیں کیے، اللہ کے ساتھ عہد شکنی کی، اور نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی اللہ کی طرف سے لعنت ہوئی اور پھٹکار پڑی ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم اللہ ہے، وہ کوئی ایمان والا کام نہیں کر رہے، وہ در حقیقت کفر کا عمل کر رہے ہیں، کفر والا عقیدہ انہوں نے اختیار کیا ہے۔ اور میں تم بتاؤ، اگر اللہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے تو کیا تم میں سے کوئی ہے جو انہیں بچا سکتا ہو؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے۔ جب طاقت نہیں ہے تو پھر جو ہلاک کرنے کی طاقت رکھتا ہو، خدا وہ ہوتا ہے، معبود وہ ہوتا ہے، الہ وہ ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو ہلاک ہو سکتا ہو یا جسے ختم کیا جا سکتا ہو۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو خدا قرار دینا، معبود قرار دینا، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح یہود و نصارہ کی غلط فہمی کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد کہتے تھے، اللہ کی اولاد کہا کرتے تھے، اللہ کے محبوب قرار دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اگر تم اللہ کے اتنے ہی پسندیدہ بندے ہو تو بتاؤ اتنی دفعہ تم پر جو عذاب نازل ہوئے ہیں خدا تعالیٰ کے، تم میں سے کئی لوگوں کی شکلیں مسخ کر دی گئیں، کئیوں کو خنزیر بنایا گیا، کئیوں کی شکلیں بندر بنا دی گئیں، بتاؤ تم پر اللہ یہ عذاب کیوں نازل کرتے؟ تمہاری حیثیت بھی عام انسانوں جیسی ہے، اگر تم اطاعت اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں قبول کر لیں گے تمہاری طرف سے اطاعت کو، اور اگر نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا دیں گے۔ لہٰذا اپنے آپ کو اللہ کے خاص بندے اور اس کے مقرب بندے بنا کر پیش کرنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آگے ذکر کیے گئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ایک مرتبہ حکم دیا بیت المقدس جب وہ لے کر جا رہے تھے، تو جس قوم کا بیت المقدس پر پہلے سے قبضہ تھا، اصل میں شہر کو ان سے آزاد کروانا مقصود تھا۔ تو بنی اسرائیل کی بزدلی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے شہر میں داخل ہونے سے انکار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جائیں، جا کر لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے۔ اذهب انت وربك فقاتلا، تو یہ ایسے بزدل لوگ تھے، اور آج یہ دعویٰ کرتے ہیں اپنے اللہ کے مقرب اور پسندیدہ ہونے کا، حالانکہ انہوں نے تو بزدلی میں تاریخ رقم کر رکھی ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ذکر کیا ہے، حابیل اور قابیل کا، کہ جن دو بیٹوں کے درمیان آپس میں جھگڑا ہوا اور ایک بیٹے نے ارادہ کیا دوسرے کو قتل کرنے کا، قابیل نے ارادہ کیا قتل کرنے کا، تو اور وجہ اس کی جو بھی تھی، لیکن آخر کار دوسرے بھائی نے جواب میں کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں مر جانا، جان دے دینا قبول کروں گا، لیکن اپنے بھائی کی جان لینا پسند نہیں کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قابل تعریف قرار دیا اور اس کو قابل مذمت قرار دیا۔ کہتے ہیں جب یہ شخص قتل ہو بھی کیا تو اس کے بعد اس قاتل کے پاس یہ طریقہ بھی نہیں تھا کہ یہ میت کو چھپائے کیسے۔ تو آخر کار آسمان سے ایک کوا آیا اور اس نے آ کے ایک دوسرے مرے ہوئے کوے کے لیے زمین میں کھودی تھوڑی سی اپنے پاؤں کے ساتھ، اور اس کے اندر اس کو ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ تو یہ جب دیکھا اس نے کوے کو یہ عمل کرتے ہوئے تو پھر اسے سمجھ میں آئی کہ میت چھپانے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، اور پھر اس نے یہ جملہ بھی بولا کہ میرے سے تو یہ کوا بہتر ہے کہ جو یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کہ میں تو اس کوے جیسا بھی نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جان کی حرمت ذکر کی جا رہی ہے کہ انسانی جان کی حرمت اتنی ہے کہ ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے، اور ایک شخص کو زندگی دینا پوری انسانیت کو زندہ کرنے کے مترادف ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ تقوی کا حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک قرب حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ اور وسیلہ تلاش کرو۔ اگلی آیات میں
آیت نمبر 37 اور بلکہ 38 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے چور کی سزا کیا ہوگی اسلام کے اندر۔ چور اگر چوری کرے تو فرمایا چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، فقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ سزا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے یہ عمل کیا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے بطور عبرت سزا ہے۔ یاد رکھیے عام طور پر دنیا میں کہا جاتا ہے، پاکستان میں بھی بعض ہمارے حکمرانوں نے یہ جملے بولے ہوئے ہیں کہ جی اسلام میں سزائیں بڑی وحشیانہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں چوری ہوتی رہتی ہے، ڈاکے پڑتے رہتے ہیں، قتل ہوتے رہتے ہیں، اس قتل کرنے والے کو کوئی نہیں پوچھتا، چوری کرنے والے کو کے ساتھ ہمدردی کی جاتی ہے، لیکن جو بیچارے قتل ہو رہے ہیں ان کی جان کی فکر نہیں کی جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ ڈاکو کو ایسی سزا نہ ملے، چور کو کے ہاتھ نہ کٹیں، اور قاتل کو قتل نہ کیا جائے، کیونکہ یہ سزائیں بڑی سخت ہیں، لیکن جو بیچارہ مر گیا ہے، جو قتل ہو گیا ہے، اس نے بھی کوئی جرم کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی سزائیں سخت اس لیے ہیں کہ ان کے ذریعے سے جرائم کنٹرول کیے جا سکتے ہیں۔ اگر معاشرے میں 10 قاتل قتل کی سزا کے بعد قتل کر دیے جائیں تو یاد رکھیے 100 اگلے آدمی مقتول نہیں ہوں گے، 100 جانیں بچ جائیں گی۔ تو وہ آپ کیا کرتے ہیں کہ پتھر باندھ دیتے ہیں اور کتوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ سزا پاتے رہتے ہیں اور مجرم کو اس کے جرم کی سزا نہیں ملتی۔ یہ کیفیت ہو گئی ہے آج کل کی دنیا کی، اور پھر یہاں جملہ بول دیا جاتا ہے کہ اسلام کی سزائیں وحشیانہ نہیں ہیں، اسلام کی سزائیں عادلانہ ہیں، اور یہ جرائم ختم کرنے کا ذریعہ ہیں، جبکہ دنیا جرائم کو باقی رکھنا چاہتی ہے اور جرائم کو ختم نہیں کرنا چاہتی، اور عام طور پر خود مجرم لوگ ہی ان سزاؤں کے خلاف کیمپین چلانے والے ہوتے ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے انہی اہل کتاب کا ذکر کیا ہے، اور یہ ذکر کیا جا رہا ہے ان کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے پیغمبر یہ لوگ جو اہل کتاب ہیں جو کفر میں جلدی اختیار کرتے ہیں، یہ آپ کو غم میں نہ ڈالیں، آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوا کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ اپنے مطلب اور مفاد کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں۔ یہ تو وہ ہیں کہ آپ کے پاس جب کوئی فیصلہ لے کر آتے ہیں اور انہیں یہ توقع ہوتی ہے کہ آپ فیصلہ ان کے حق میں کریں گے کیونکہ یہ سچے ہوتے ہیں اس معاملے میں، تو پھر یہ آپ کے پاس آتے ہیں۔ لیکن اگر انہیں یقین ہو کہ یہ جھوٹے ہیں لیکن فیصلہ یہ پھر بھی اپنے حق میں چاہتے ہیں، تو پھر یہ کبھی آپ کے پاس نہیں آئیں گے فیصلہ لے کر، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ آپ کے فیصلے کی بنیاد حق اور سچ ہوتا ہے۔ تو یہ تو اپنے مفاد کے لوگ ہیں، اور ان میں سے تو کئی ایسے ہیں کہ جو آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں کس لیے؟ صرف باتیں سننے کے لیے اور آپ کے دشمنوں تک پہنچانے کے لیے، صرف جاسوسی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لہٰذا اس سے پتہ یہ چلا کہ مسلمان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اس کی اپنی صفوں میں اگر کوئی ایسے لوگ ہوں جو اس کے دشمن کے لیے بطور ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے ہوں، تو ان سے آگاہ رہنا، ان کے بارے میں باخبر رہنا، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر کوئی آج کی دنیا میں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرے تو پھر وہی لعن طعن کا حقدار قرار دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت یہود و نصارہ ہی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاۃ، ہم نے انہیں کتاب دی تورات، یہ پھر بھی اپنی کتاب پر عمل کرنے کے بجائے آپ کے پاس آتے ہیں فیصلہ لینے کے لیے۔ انہیں اپنی کتاب پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لوگوں کو دی تھی، لوگوں کو ان کی کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی کتاب کی حفاظت کرنے کے بجائے اس کتاب میں اپنی طرف سے رد و بدل کیا اور اس کے اندر تبدیلیاں کر دی۔ ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہی اہل کتاب پر یہ بھی نازل کیا تھا کہ جان کے بدلے میں جان ہوگی، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے میں دانت ہوگا، اور زخموں کا بھی قصاص ہوگا۔ لہٰذا گویا جرم و سزا کا جو قانون ہے اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی جرم کرے گا تو اس کی سزا کیا ہوگی، یہ اس کتاب میں قرآن میں بیان نہیں ہوا، تورات میں بھی ذکر ہوا تھا ان ساری چیزوں کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا بنیادی مقصد معاشرے کو پرامن سوسائٹی ہے، اور پرامن سوسائٹی اسی طریقے سے قائم ہو سکتی ہے، پرامن سوسائٹی اس کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی، کیونکہ دنیا کا کوئی ایسا انسانی معاشرہ نہیں ہے جہاں جرائم نہ ہو، کوئی ایسا معاشرہ نہیں ہے، ترقی یافتہ ترین دنیا میں بھی
جرائم کی شرح خطرناک حد تک بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ ذرا داد و شمار اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے، جبکہ دور بیٹھ کر ہم انہیں جنت عرضی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا حقیقت ایسی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل انجیل کو، یعنی عیسائیوں کو، اپنی انجیل پر عمل کرنا چاہیے، یہودیوں کو اپنی تورات پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ جو قرآن کریم ہم نے نازل کیا ہے، اس قرآن کی حیثیت یہ ہے کہ یہ قرآن ان کی کتاب پر حاکم ہے۔ مطلب یہ قرآن طے کرے گا کہ ان کی کتاب میں جو باتیں موجود ہیں یہ صحیح ہیں یا غلط، کیونکہ قرآن کے ساتھ آپ جب اس کا کمپیریزن کریں گے اور ان کی کتابوں کی کوئی بات اگر قرآن سے ٹکراتی ہوگی تو وہ یقیناً غلط قرار پائے گی، کیونکہ اصل حاکم یا فیصلہ کن حیثیت قرآن کریم کی ہے، ان کتابوں کی نہیں ہے، اور اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ اپنی اصل حالت میں محفوظ نہیں رہی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، اب یہود و نصارہ کو اپنا یار و مددگار نہ بناؤ، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا تو وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منافقین کی روش تھی کیا، کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ مسلمانوں سے بھی ان کی دوستی ہو، یہود و نصارہ سے بھی دوستی ہو، تاکہ دونوں طرف سے انٹرسٹ یا بینیفٹ اٹھاتے رہیں۔ یہ منافق کی روش ہوتی ہے کہ وہ دو طرفہ فائدہ لینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مؤمن خالص ہوتا ہے، ایمان کی بنیاد پر جو نفع اسے پہنچے وہ اس کا حقدار ہے، لیکن کفر کی وجہ سے وہ کوئی نفع لینے کا روادار نہیں ہوتا۔ اور وہ کیوں دو طرفہ دوستی لگاتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اگر کل کو ان کا پلہ بھاری ہو گیا اور ہم دوسری صف میں ہوئے تو پھر ہم تو نقصان اٹھائیں گے، اس لیے وہ حالات کے اتار چڑھاؤ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حالات اصل میں اللہ کے قبضے میں ہیں، ان کے قبضے میں نہیں ہے۔ اگر وہ مخلص مؤمن ہوتے تو اللہ ان کی ویسے ہی حفاظت کر لیتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، کہ وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل کود مذاق بنا دیا ہے انہیں بھی اپنا دوست نہ بناؤ، چاہے وہ اہل کتاب ہوں یا کافر ہوں، انہیں بھی اپنا دوست نہ بناؤ، اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے۔ یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جب نماز کے لیے انہیں بلایا جاتا ہے تو اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت یہود ہی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، کہ یہ یہود جو نماز کا مذاق اڑاتے ہیں تم سے اس بات کا انتقام لیتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لائے، اور اس بات کا انتقام لیتے ہیں کہ تم اللہ کی نازل کردہ کتاب پر ایمان لائے، تو انہیں بتا دو کہ اس سے بھی برا انجام تمہارا اس وقت ہوگا جب قیامت کا دن آئے گا، اور اس سے پہلے بھی تم جانتے ہو کہ کیا ہو چکا ہے، تمہیں میں سے کچھ لوگ تھے جن پر اللہ غضبناک ہوئے، اللہ نے انہیں خنزیر، بندر بنا دیا، اور انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ یہ لوگ زیادہ بدترین حالت میں ہیں اور زیادہ اپنے راہ سے بھٹکے ہوئے تھے۔ ان یہود میں سے کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو گناہ میں آگے بڑھتے ہیں، ظلم میں آگے بڑھتے ہیں، حرام کھانے میں آگے بڑھتے ہیں، لپک لپک کر آگے بڑھتے ہیں۔ لبئس ما کانوا یعملون، بہت برے کام ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ پھر ان کے علماء کی حالت کیا ہے کہ یہ لوگوں کو جھوٹ کہنے سے، گناہ کی بات کہنے سے، حرام کھانے سے نہیں روکتے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی نازیبا باتیں کرتے ہیں۔ بعض دفعہ قرآن کریم میں جب آیتیں نازل ہوتی تھیں کہ اللہ کو قرض دو، جیسے اچھا قرض دو، اقرض اللہ قرضا حسنا، تو یہود جواب میں کہا کرتے تھے کہ لگتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ غریب ہو گئے ہیں، فقیر ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اصل میں ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ان کے اس بات کے کہنے پر ان پر خدا کی طرف سے پھٹکار اور لعنت نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، ینفق کیف یشاء، وہ خرچ کرنے کی دعوت تمہیں اس لیے نہیں دیتا کہ وہ خود محتاج ہے، وہ تمہیں اس لیے دیتا ہے خرچ کرنے کی دعوت تاکہ آخرت میں وہ اس سے کئی گنا بڑھا کر تمہیں بدلہ دے، اور وہ اللہ کا ہی دیا ہوا مال ہوتا ہے جس کے وہ خرچ کرنے کی تمہیں تلقین کرتا ہے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں آیت نمبر 66 میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے یہ آپ لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے گویا اپنا پیغام ہی نہیں پہنچایا۔ گویا پیغمبر کی ذمہ داری جو ان پر عائد کی گئی ہے ان کو یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل جو تجاوزات ہیں، جو حد سے جو ان کا بڑھنا ہے، اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ جو لوگ کہتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ لوگ کفر کرتے ہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ کو اللہ کہنا یہ گویا کفریہ بات کہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود حضرت عیسیٰ، حضرت مسیح لوگوں کو کیا کہتے تھے؟ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ وہ خود تو یہ کہتے تھے اور تم خود انہی کو خدا بنا کر پیش کرنا شروع کر دو، تو یہ ان کے اپنے پیش کردہ پیغام سے بھی بغاوت اور سرکشی کے مترادف۔ اسی طرح تم میں سے کچھ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ اللہ تین میں سے تیسرے ہیں، اور تم نے تین خدا کو ماننا شروع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہنا بھی کفریہ عمل ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، حالانکہ تم سب کا معبود تو ایک ہی معبود ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو خدا ماننا یہ اس قدر غلط بات ہے کہ تم خود سوچو کہ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے، حضرت مریم بھی کھانا کھاتی تھی۔ تو جو کھاتا ہو وہ معبود ہو سکتا ہے، جسے ضرورت لاحق ہو، جو کسی چیز کا حاجت مند ہو۔ خدا تو وہ ہوتا ہے جو ہر طرح کی حاجت سے پاک، اسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہر قسم کی جسمانی کسی بھی قسم کی ضرورت اور عیب سے پاک ہوتا ہے۔ تو پھر بھی تمہارا یہ دعویٰ کرنا کہ وہ خدا ہے یا معبود ہیں، یہ تمہاری عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی بات نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ غلو کہا جاتا ہے حد سے تجاوز کرنے کو، حد سے آگے بڑھ جانے کو۔ ہمیں بھی منع ہے کہ بعض اوقات ہمارے ہاں بھی رسومات اس قدر بڑھا دی جاتی ہیں کہ نفل کو فرض کا درجہ دے کر اسے اس قدر پروموٹ کیا جاتا ہے کہ لوگ رات بھر عبادت کریں گے اور نوافل پڑھیں گے لیکن فجر کی جماعت چھوڑ دیں گے۔ تو یہ انسانیت کے لیے ایک افسوسناک بات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود اور نصارہ کے درمیان اللہ تعالیٰ نے موازنہ کیا ہے، کمپیریزن کیا ہے، اور کیا فرمایا ہے؟ فرمایا یاد رکھو لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے ساتھ دشمنی میں سب سے سخت لوگ یہودی اور مشرکین ہیں، اور ایمان والوں کے ساتھ سب سے قریبی محبت رکھنے والے لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اس آغاز میں مسلمانوں کو حبشہ میں پناہ کس نے دی تھی؟ عیسائیوں نے۔ اس کے بعد بھی کئی مقامات پر عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا، جبکہ ان دونوں نے سخت رویہ اختیار کیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ اس کی وجوہات ذکر کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم ہے، تواضع ہے، عاجزی ہے، تکبر نہیں ہے، اور دنیا سے بے رغبتی ہے ان کے اندر۔ اس وجہ سے ان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ یہ اس قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت اگلی آیات میں کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں مومنین کو کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام نہ کیا کرو، حد سے تجاوز نہ کیا کرو۔ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے، کیونکہ حلال اور حرام کرنا یہ بندے کی ڈومین نہیں ہے، یہ اللہ کی ڈومین ہے، اللہ کا دائرہ اختیار ہے، کوئی اس میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ دوسری بات یہ بھی کہ قسم اگر کوئی شخص کھائے اور اس کو توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تین باتیں یہاں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا 10 مسکینوں کو لباس دو، یا ایک غلام آزاد کرو۔ ظاہر ہے یہ صورت تو اب ممکن نہیں ہے۔ اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ اگر آپ نہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، نہ انہیں لباس دے سکتے ہیں، تو پھر 3 دن کے مسلسل روزے رکھ لیں، اس سے ایک قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم اٹھاؤ اور پھر توڑ دو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے چند چیزوں کی حرمت کا ذکر کیا ہے کہ ایمان والو شراب، جوئے کے تیر، بتوں کے تھان، یہ سب ناپاک اور شیطانی کام ہے، ان سے پرہیز کرو، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔
شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت پیدا کرے. کس کی وجہ سے؟ شراب اور جوئے کی وجہ سے. ظاہر ہے اسی کی وجہ سے. شراب میں انسان اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھتا ہے، اپنی زبان سے وہ بات کہتا ہے جو جس کے کہتے ہوئے اسے خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اور جوا کھیلنے کے بعد انسان جب مال ہارتا ہے، شکست کھاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی دشمنیاں جنم لیتی ہیں. کتنے قتل ہیں سالانہ جو اس کی وجہ سے ہوتے ہیں، جوئے کی وجہ سے. اور کس کس طرح کے گھر اجڑتے ہیں کس کی وجہ سے؟ جوئے کی وجہ سے. لوگ جوئے میں اپنے خاندان کو ہارتے ہیں، بیویاں تک ہار دیتے ہیں. اس طرح کی غلاظت اس عمل کے اندر پائی جاتی ہے. آگے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا حج کے حوالے سے کچھ احکامات ہیں، حرم کے حوالے سے کہ جب تم حج پر جاؤ اور حرم میں جاؤ تو تمہارے لیے شکار کرنا وہاں کا جائز نہیں ہے. شکار نہیں کر سکتے تم. خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے، البتہ سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے. اور اسی طرح ان ایام کی کچھ حرمت ہے، اس کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر فرمایا لا تسأل عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. سوالات کرنا، سوال کئی اغراض کے تحت ہوتا ہے. بعض اوقات کوئی شخص سوال کرتا ہے اپنی کوئی کنفیوژن کلیریفائی کرنے کے لیے. اس سوال کو شریعت نے کبھی بھی منع نہیں کیا. ہاں ایک سوال کیا جاتا ہے اس لیے تاکہ سامنے والے کو جواب معلوم ہے کہ آپ کو کہ سامنے والے کو جواب نہیں آتا، یا اس کو شرمندہ کرنے کے لیے، یا یہ احساس دلانے کے لیے کہ وہ کم ہے، کم تر ہے علم میں یا عمل میں. اس طرح کا احساس پیدا کرنے کے لیے، یا صرف دوسرے کو چپ کروانے کے لیے سوال کرنا، یا ایسا سوال کرنا جو بالکل جیسے بنی اسرائیل کہتے تھے کہ ہم اللہ کو دیکھے بغیر ایمان نہیں لائیں. اس طرح کے سوال کرنے کی شریعت نے حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ منع کیا ہے کہ ایسی چیزیں مت پوچھا کرو. اس سے پہلے بھی لوگ اس طرح کے سوال کرتے رہے ہیں، آخر کار پھر وہ خود ان جوابات ملنے کے بعد ان چیزوں کے منکر ہو گئے تھے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 105 میں کہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اے لوگو اپنی فکر کرو، اگر کوئی دوسرا شخص گمراہ بھی ہو جائے تو اگر تم ہدایت پر ہو تو تمہیں اس کی گمراہی کوئی نقصان نہیں ڈالے گی. لہٰذا اپنی بھی فکر کرو. یہ نہیں ہے کہ بس لوگوں کی فکر کرتے رہو، اپنی بھی فکر کرو. ہدایت پر قائم رہنے کی، ایمان پر خاتمے کی، اور اعمال پر دوام اور استقامت اختیار کرنے کی فکر تمہارے اپنے اندر بھی ہونی چاہیے. آخری 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن انبیاء کو جمع کریں گے تو ان سے پوچھیں گے ماذا اجبتم، تمہاری قوموں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا، کیا رسپانس تھا ان کا؟ تو وہ کہیں گے لا علم لنا انک انت علام الغیوب. اللہ ہمیں معلوم نہیں ہے، آپ کو تو سب معلوم ہے، سب پوشیدہ باتیں آپ کے علم میں ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا معجزات عطا کیے تھے؟ حضرت جبرائیل کے ذریعے ان کی تائید فرمائی. وہ ماں کی گود میں بھی ایسے بولتے تھے جیسے بڑھاپے کی عمر میں بولتے تھے. اللہ نے انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی، تورات اور انجیل بھی سکھائی. وہ ایک پرندہ بناتے تھے مٹی کا، اور پرندے کی شکل بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے، وہ پرندہ بن کر اڑ جاتے تھے. نابینے کو اور برس کے بیمار کو اللہ کے حکم سے وہ شفا عطا کیا کرتے تھے. مردوں کو اللہ کے حکم سے وہ نکالتے تھے. بنی اسرائیل کو سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی تھی. اور اسی طرح ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو قریبی لوگ تھے انہیں حواریجین کہا جاتا تھا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگوں کو اصحاب کہا جاتا تھا. تو حواریجین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ تقاضا کیا کہ آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہ ہمارے اوپر آسمان سے کوئی دسترخوان اتارے. اسی وجہ سے اس سورت کو سورۃ المائدہ کہا جاتا ہے. تو قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو لوگوں کو اس مطالبے سے منع فرمایا، لیکن جب لوگ اصرار کرتے رہے تو پھر آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، وہ دسترخوان اترا، اور اس کے نتیجے میں ان لوگوں کے دل ایمان اور بھر گئے. دوسری خرابی یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اب بھی اور اس زمانے میں بھی کئی لوگوں نے معبود قرار دے دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن حضرت عیسیٰ سے خود پوچھیں گے یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ اللہ کو چھوڑ کر؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. تو قال سبحانک، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو جائیں گے، اے اللہ آپ پاک ہیں، میری ہمت نہیں ہے کہ میں ایسا کہہ سکوں، لوگوں کو وہ بات کہہ سکوں جو حق نہیں ہے، اور اگر میں نے کہی ہوتی ہے تو اللہ آپ جانتے ہوتے. تعلم ما فی نفسی،
کیونکہ میرے دل میں جو کچھ ہے وہ آپ جانتے ہیں، اور آپ کے دل میں جو کچھ ہے میں نہیں جانتا۔ تو ما قلت لہم، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی برات بتائیں گے اور کہیں گے اللہ آپ نے مجھے جو کہا میں نے وہی لوگوں کو کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی، اور جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، لیکن جب آپ نے مجھے اٹھا لیا پھر آپ بھی ان پر نگران تھے، مجھے نہیں معلوم میرے بعد انہوں نے کیا کیا۔ تو گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس موقع پر اپنی برات اللہ کے سامنے ظاہر کریں گے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے برگزیدہ لوگوں کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرنا اور انہیں ان کے حوالے سے غلو اختیار کرنا، یہ پچھلی قوموں کی بھی رسم چلی آ رہی ہے اور اب بھی یہ رسم اختیار کی جا رہی ہے۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اس کائنات کی بادشاہت اصل میں اللہ کے پاس ہے اور وہی ہر چیز کا پر قدرت رکھتا ہے، اور اسی کی قدرت کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان اور اعمال اسی کے لیے اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ استاذ محترم، یہ جو جی حضرت آیت میں فرمایا تھا حلال چیزیں اپنے اوپر حرام نہ کرو، تو عام روٹین میں لوگ کسی کے گھر کوئی مہمان چلا گیا اس کو چائے پیش کر رہے یا کھانے میں، وہ کہہ رہے نہیں نہیں میں نے نہیں کھانا، مجھ پہ حرام، اگر میں کھا لوں تو اس کا کیا حکم اس سے؟ کیا وہ اس پہ حرام ہو جاتی ہے؟ یہ جملہ تو ٹھیک ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ میں کھاتا نہیں ہوں یا مجھے پسند نہیں ہے پھر تو چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ میرے اوپر حرام ہے تو یہ جملہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، یہ ناجائز بات ہے جو انہوں نے کی ہے، اور جی جی ٹھیک ہے سر جی، ٹھیک ہے جی، اللہ پاک جزائے خیر دے آپ کو، بہت شکریہ سر جی، ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔ بارک اللہ بارک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔